لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، یہ مجالس جو قائم کی جاتی ہیں اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، اسی جذبے کے تحت جمع ہوا کرو، یہی نیت کر کے کہ ہم مفکرین سے کچھ باتیں سمجھ کے جائیں، کچھ باتیں لے کے جائیں۔ اس طریقے سے آپ کی دینی معلومات میں اضافہ ہوگا اور بہت سی باتیں آپ کو معلوم ہوتی ہیں لیکن حافظہ سے اتر چکی ہوتی ہیں۔ آواز ہو جائے گی، آواز ہو جائے گی، ٹینشن نہ چھوڑ دیں۔ وہ نئے انداز سے سننے سے وہ بات پھر تازہ ہو جاتی ہے اور انسان کوشش کرتا ہے کہ اس بات کو آگے بھی پہنچائے۔ تو عرض یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا ہے، دین کا معنی ہے نظام حیات، زندگی کا ضابطہ، زندگی گزارنے کے طریقے، یہ دین کا معنی ہے۔ اللہ رب کریم نے فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک نظام حیات اسلام ہے۔ اسلام پیش کیا ہے انبیاء علیہ السلام نے اور اب پیش کرتا ہے رسول اکرم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ نظام حیات آپ نے جو پیش کیا ہے صرف عرب قبائل کے لیے نہیں تھا، اس دور کی متمدن جو قومیں تھیں صرف ان کے لیے نہیں تھا بلکہ تمام دنیا کے لیے تھا۔ اس وقت جو عرب تھے یا ارد گرد میں بڑی بڑی سلطنتیں، بڑی بڑی تہذیبیں تھیں، ان سب کے لیے وہ دین تھا، اور صرف اس زمانے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ دین ہے، یعنی نظام حیات ہے۔ آپ کو معلوم ہے اور ہر سمجھدار انسان اس بات کو آسانی سے سمجھ لے گا کہ حالات بدلتے رہتے ہیں، رہنے سہنے کے طریقے بھی بدلتے ہیں، زندگی گزارنے کے انداز بھی بدل جاتے ہیں۔ ہر قوم کی اپنی ایک تہذیب ہوتی ہے زندگی گزارنے کی جو دوسری قوم کی نہیں ہوتی۔ ایک صدی کے لوگوں کی ایک الگ تہذیب ہے، اگلی صدی میں وہ تہذیب بدل جاتی ہے، اس سے اگلی میں پھر تبدیلی آ جاتی ہے۔ اسی طرح انسان جو زندہ ہیں، زندہ رہنے کے لیے کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، روزی حاصل کرتے ہیں، اس تحصیل میں بھی فرق آتا ہے۔ ہر دور کے انداز مختلف ہیں، زراعت کے انداز، تجارت کے انداز، اجارہ کے انداز اور زندگی گزارنے کے مختلف انداز، یہ ہر دور میں بدلتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے ان بدلتے ہوئے حالات میں اللہ رب کائنات نے ایک ایسا نظام دے دیا ہے جو ہر دور میں وہ مفید ثابت ہو رہا ہے۔ یہ صرف ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے بلکہ حقیقت ثابتہ ہے۔ جب سے اسلام کی ترویج ہوئی ہے دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس وقت سے امت کو اور دوسرے انسانوں کو جو بھی مسائل پیش آئے ان کا حل یا قرآن مقدس میں موجود تھا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک مجلس میں یہی دعویٰ کیا تھا
ان کا شاگرد کہنے لگا جناب اگر ہم کوئی نئے مسائل آپ کے سامنے پیش کریں کیا آپ کتاب و سنت سے ان کا حل بتا دیں گے؟ حضرت امام نے فرمایا بالکل بتا دوں گا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نکلے گا۔ یہ بات خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی، اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جامع کلم بولنے کی توفیق اللہ نے دی ہے۔ لم یؤتہ نبی قبلی، کسی نبی کو یہ جوامع الکلم عطا نہیں ہوئے۔ وجہ کیا تھی؟ پہلے ادوار میں نبی آتا اپنے ایک مخصوص ماحول کے لیے ان کے مسائل حل کرتا، ان کی زندگی کے دھارے جو ہیں انہیں درست کر دیتا۔ جب وہ چلے جاتے پھر نیا رسول آ جاتا، وہ پھر نئے لوگوں کے حالات کے مطابق وہ ہدایات دیتا۔ اس طریقے سے انبیاء آتے رہتے اور ہدایات نئی ملتی رہتی۔ کسی ایک رسول کے منصب میں یہ بات نہیں رکھی گئی کہ وہ ایسے فقرے بولے، ایسے جملے بولے جو رہتی دنیا تک کام آتے رہیں۔ یہ خصوصیت دی گئی ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ یہی کہ اب رسول نہیں آنا تھا، قیامت تک کے لیے اللہ نے رہنمائی کرنی تھی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے ختم نبوت کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے یہ، کہ چونکہ نیا نبی نہیں آنا تھا اس لیے آپ کو جوامع الکلم سے نوازا گیا ہے۔ آپ ہزاروں فکرے، ہزاروں جملے پائیں گے کتب حدیث میں اور قرآن مقدس میں جو مختلف حالات میں ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ دو تین میں بتا دیتا ہوں۔ لا شرورۃ فی الاسلام، لا اکراہ فی الدین، المسلمون علی شروطہم، انما الاعمال بالنیہ، یہ اور اس قسم کے جملے بڑے جامع فقرے ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک تنازع میں ایک جملہ فرمایا، بہت سے تنازعات اس سے حل ہوتے رہیں گے۔ تو اس سے ختم نبوت کا معنی بھی نکلتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جامعیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ اب میں آتا ہوں اس طرف کہ ہم نے زندہ رہنے کے لیے کھانا تو ہے نا، کیا کھانا چاہیے ہمیں؟ وہ کھانا چاہیے جسے اللہ حلال کہے یا رسول حلال کہے۔ اگر اللہ نے اور رسول نے اس کو حرام کہہ دیا وہ نہیں کھانا چاہیے، چاہے ہمارے ظاہری جسم کو وہ موٹا تازہ طاقتور کیوں نہ بنا دے، نہیں کھانا چاہیے۔ کیوں؟ جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے ان میں دو خرابیوں میں سے ایک خرابی یقیناً ہے، یا تو وہ اس ظاہری جسم کے لیے تباہ کن ہے، یا پھر اس جسم میں جو روح ہے اس کے لیے برباد کرنے والے ہیں۔ آئیے قرآن مقدس میں ایک جامع آیت کا معنی دیکھتے ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ اللہ نے حرام کیا تمہارے لیے خون، یہ جانور ذبح کرتے ہیں جو خون نکلتا ہے یہ حرام ہے، پلید ہے۔ حرم علیکم الدم، اور انسانی جسم میں یہ خون جو دوڑ رہا ہے یہ بلا وجہ خون لے کے دوسرے کے جسم میں ڈالنا یہ حرام ہے۔ وجہ ضرورت ہے، آگے آتا ہے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جواز نکلے گا، لیکن بلا ضرورت ایک آدمی کہتا ہے میں کمزور ہوں اور وہ عام خوراکوں سے بھی طاقت حاصل کر سکتا ہے، خون لگوانا ناجائز ہے اس کے لیے۔ البتہ عام حالات میں وہ خون لگوائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، خون کا درجہ کم تر ہو گیا ہے، لیول اس کا 4 5 6 7 تک آ گیا ہے، خطرہ ہے کہ اس کی وفات نہ ہو جائے، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ دوسرے صحت مند آدمی کا خون لے کے اپنے جسم میں لگوائے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، یہ قرآن مقدس ہے۔
یہ مسئلہ اس دور میں نہیں تھا. میں ضمناً یہ بات بتاتا چلوں آپ کو. اللہ کے رسول کے دور میں یہ مسئلہ نہیں تھا. نہ ہی لوگوں کے ذہن میں تصور تھا کہ ہم کسی انسان کا خون اپنے جسم میں ڈالیں گے. یہ آج کا مسئلہ ہے. آج کی سائنس نے ہمیں، آج کی طب نے ہمیں بتایا ہے. لیکن قرآن نے تو پہلے ہی حل کر دیا ہے نا. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. اسی سے آپ اندازہ لگائیں. قیامت تک آنے والے مسائل کا حل قرآن اور حدیث میں موجود ہے. یہی ایک مسئلہ لے لیتے ہیں. انما حرم علیکم المیتۃ، مری ہوئی چیز جس کو ذبح نہیں کیا گیا، جانور مر گیا، وہ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس میں خون کی آلودگیاں موجود ہیں. ذبح کر کے اس کے اندر سے خون نہیں نکالا گیا. ذبح کر کے اس کے اندر سے خون نہیں نکالا گیا. اس کا گوشت انسانی زہری صحت کے لیے تباہ کن ہے. اس لیے فرمایا کہ حرم علیکم المیتۃ. اچھا، اگر ایک جانور کو ذبح تو کر دیا آپ نے، خون نکل گیا، گوشت صاف ہو گیا، زہری جسم کے لیے تو کوئی نقصان نہیں، لیکن اللہ کا نام نہیں لیا تھا اس کے اوپر، بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، حرام ہے. اس کو نہیں کھا سکتے. کیوں نہیں کھا سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر کا روح خراب ہوگا اس سے. جانور کو وہ ذی حیات ہے، آپ کیوں کھائیں اسے؟ کائنات کے مالک کے حکم سے کھا سکتے ہیں. جب اس کا نام آئے گا، بسم اللہ اللہ اکبر، اس کے نام سے تو یہ کھا سکتے ہیں کہ اس نے اجازت دی ہے. اگر اس کا نام نہیں لیا اور یوں ہی ذبح کر دیا آپ نے، تو آپ کی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن بنے گا. اس لیے وہ حرام ہے. تو میں نے عرض کی ہے، یا انسانی زہری جسم کے لیے تباہ کن ہوتا ہے، جس طرح نشے والی چیزیں ہیں حرام قرار دی گئی ہیں. یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. ارشاد ہے قرآن مقدس میں کہ ہمارے رسول کا منصب یہ ہے، ان کی زندگی کا، یعنی زندگی کا ایک انسانوں کے لیے ان کے ذمے یہ ہے کہ وہ طیبات کو حلال بناتے ہیں اور خبائث کو حرام قرار دیتے ہیں. عربی لغت میں طیبات کا معنی دیکھتے ہیں. طیب کہتے ہیں وہ چیز جو موافق آ جائے، اور خبائث کہتے ہیں جو خرابی پیدا کرے، خبث سے. تو جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے حلال بنائی ہیں وہ انسان کے جسم کے لیے یا انسان کی روح کے لیے موافق آنے والی ہوں گی، اور جو چیزیں حرام قرار دی ہیں وہ انسانی جسم کے لیے تباہ کن ہوں گی، جس طرح زہر ہے، جس طرح منشیات ہیں، جس طرح مسکرات ہیں، جس طرح غیر ذبح کردہ جانور ہیں، جس طرح خنزیر کا گوشت ہے. تو یہ انسانی زہری جسم کے لیے بھی تباہ کن ہے. اور لحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ جانور، ہر وہ چیز، مٹھائی وغیرہ جس پر اللہ کے سوا کا نام آ گیا کہ یہ ہم اس کے تقرب کے لیے دے رہے ہیں. مرغا چھوڑ دیا قبرستان میں، بکرا جا ذبح کیا پیر کی قبر پر، قربانی جا پیش کی رام چندر جی کے مندر پر. ایک ہی معنی ہے سب کا، چاہے کسی بڑے نیک کا نام آئے یا رام چندر جی کا نام آئے، ہیں تو اللہ کے سوا. ما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز، چاہے وہ جانور ہے چاہے مٹھائی ہے. چوری بانٹتے ہیں جا کے قبرستانوں میں، وہ غیر اللہ کے نام پہ بانٹتے ہیں کہ پیر راضی ہو جائے گا، ہماری سفارش کر دے گا. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. یہ عقیدہ تھا مشرکین مکہ کا، ان کی تردید کی قرآن مقدس نے. تو ما اہل بہ لغیر اللہ، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد. اگر ان چار چیزوں میں سے میتا، مری ہوئی چیز، دم، خون، اور خنزیر کے اجزاء، گوشت، ہڈیاں وغیرہ وغیرہ، سب اجزاء، اور ما اہل بہ لغیر اللہ، جس پر اللہ کے سوا کا نام لیا جائے، سب حرام ہے. قرآن کی نص ہے، چار چیزیں بتائی گئی. خنزیر کے حوالے سے میں نے ایک بات سنی ہے کہ یورپ میں جو مشروبات تیار کیے جاتے ہیں، کہ جو لوگ یورپ میں جاتے ہیں نا سیر و تفریح کے لیے، یا طب سیکھنے کے لیے، یا کسی اور یونیورسٹیوں میں داخلے کے لیے، یہ ان کے لیے ضروری بات ہے. وہاں جو یہ کوکے کولے وغیرہ چلتے ہیں،
وہی کہتے ہیں کہ ان میں ایک جز خنزیر کے معدے کا ہوتا ہے۔ اس خبیث کا معدہ جو ہے نا بڑا طاقتور ہوتا ہے اور چیز کو ہضم جلدی کرتا ہے، تو خنزیر کے معدے کے اجزاء جو ہے نا وہ شامل کیے جاتے ہیں تاکہ یہ مشروبات جو ہیں وہ جلدی ہضم بنے، ان سے چیز جلدی ہضم ہو جائے۔ تو یورپ میں جا کے ذرا احتیاط کیا کرو، ان کی مشروبات استعمال نہ کرو۔ اسی طرح یہودی اسرائیل کی اگر مصنوعات آپ کے پاس یہاں آ رہی ہیں، یا آج کل کا مسئلہ اٹھا ہوا ہے اس پہ فیس بک پہ اور اس پہ چل رہا ہے سنا انٹرنیٹ وغیرہ پہ، تو آپ متنبہ رہیں جو چیز واقعتاً اسرائیل کے اندر بنی ہے اور وہ آپ تک پہنچ رہی ہے، اس کے منافع ان کو پہنچے گا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کام کر رہے ہیں، فلسطینیوں کو ذبح کر رہے ہیں، فلسطینیوں پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، ان کی اشیاء کا بائیکاٹ کریں، ان کو استعمال نہ کریں۔ خیر یہ ایک ضمنی بات تھی، میں عرض کر رہا تھا 4 چیزوں کا نام لے کے اللہ نے فرمایا حرام، اور 2 چیزوں کا نام لے کے اللہ کے رسول نے فرمایا حرام۔ تربیت کے لیے وہ 2 چیزیں میں بتا دیتا ہوں تاکہ ہمیں ان کا بھی پتہ چلے اللہ کے رسول نے کیا حرام قرار دیا۔ اچھا، ہم ان 2 چیزوں کو بھی جو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیے ہیں نا، بالکل اسی طرح سمجھتے ہیں جس طرح کے یہ 4 چیزیں حرام سمجھتے ہیں۔ ایک ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذینا من السباع، وہ درندے جانور جن کے نیش ہوتے ہیں، جس طرح ہماری آبادیوں میں کتا ہے، بلی ہے، یا جنگلی بھیڑیا ہے، شیر ہے، چیتا ہے، لگڑ بگڑ ہے، یہ سارے جانور جو ہیں یہ نیش والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب حرام، گوشت خور ہیں، نیش والے ہوتے ہیں۔ ذینا من السباع، نیش والے جو بھی جانور ہیں وہ سب حرام۔ ایک بڑا ضابطہ اور قانون دے دیا اللہ کے رسول نے، پوری امت ان کو حرام سمجھتی ہے۔ اچھا، جو لوگ حدیث کی حجیت کے قائل نہیں ہیں ان سے ذرا پوچھیں کہ آپ ان کتوں کو بلیوں کو حرام کہتے ہو، کیوں کہتے ہو؟ قرآن میں تو ہے نہیں ان کی حرمت۔ کوے کو بتاؤ حرام کہاں لکھا ہے قرآن نے؟ چوہے کو کہاں لکھا ہے قرآن نے حرام؟ یہ حشرات الارض کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ تو اس بنا پہ ہم حرام سمجھتے ہیں، حدیث کی وجہ سے حرمت ہے۔ اگر آپ حدیث کو حجت شرعی نہیں مانتے تو پھر ان چیزوں کی حرمت کیوں سمجھتے ہو؟ تو اس سے حجیت حدیث کا مفہوم بھی نکل رہا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذینا من السباع اور یہ ذی مخرم من الطیور، وہ پرندے جو پنجے تلے دبا کے چیز کھاتے ہیں، جس طرح شاہین ہے، شقرہ ہے اور عقاب ہے، یہ جانور کو پکڑ کے پنجے تلے دباتے ہیں، چیل ہے، گدھ ہے، اور پھر یہ نوچ نوچ کے کھاتے ہیں، یہ سب حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے قانون بنا دیا۔ پرندے ایک ایک پرندے کا نام لیتے تو دنیا میں بے شمار پرندے کس کس کا نام لیتے۔ آپ نے ایک ضابطہ دے دیا کہ جس پرندے کو دیکھو وہ پنجے تلے دبا کے کھا رہا ہے وہ حرام، اور جو پرندہ براہ راست اٹھا کے کھاتا ہے، جس طرح مرغی دانہ اٹھا کے اندر ڈالتی ہے، بگلا جو ہے وہ مچھلی کو یا چیز کو پکڑ کے اپنے اندر ڈال لیتا ہے، پنجے تلے دباتا نہیں، وہ حلال ہے۔ قانون اور ضابطہ دے دیا، 6 چیزیں، اور اس کے ساتھ یہ کوا ہو گیا، چوہا ہو گیا، حشرات الارض خبائث ہو گئے، ان کو بھی حرام قرار دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان سے اجتناب کریں۔ کیوں اجتناب کریں؟ یا تو ہماری ظاہری جسم کے لیے یہ تباہ کن ہے، اور یا پھر ہماری روحانی زندگی کے لیے برباد کرنے والے ہیں۔ اس کا یقین کریں۔ یحل لہم الطیبات، پاک حلال چیزیں وہ پاک بناتے ہیں، اور خبائث گندی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ یحرم علیہم الخبائث۔ ایک دن ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ ای الکسب اطیب، اے اللہ کے رسول کمائی کون سی بہتر ہوتی ہے؟ دیکھیے اللہ کے رسول کی زبانی ہم آج یہ معلوم کریں کہ اللہ کے رسول نے کون سی کمائی کو سب سے بہتر قرار دیا۔ ای الکسب اطیب، کون سی کمائی سب سے بہتر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسب الرجل بیدہ،
وکل بیع مبرور، 2 جملے فرمائے۔ اپنے ہاتھ سے جو کماتے ہو وہ سب سے بہتر کمائی ہے، اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز، اس میں شائبہ حرام کا نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے مزدوری کی ہے، آپ نے ہاتھ سے کوئی چیز تیار کی ہے، اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنائی ہے، وہ حلال ہے، جائز ہے آپ کے لیے، آپ کی محنت ہے اس کے اندر۔ کسب الرجل بیدہ، وکل بیع مبرور۔ دوسرا تجارت۔ اب یہ 2 جملے میں پوری کمائیاں آ گئی ہیں۔ یہ زراعت جو کرتے ہیں یہ بھی تو ہاتھ کی کمائی ہے، زراعت میں مزدوریاں یہ بھی کمائی ہے، آپ مشاہرہ پہ ماہانہ تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں یہ بھی مزدوری، یہ بھی محنت اپنی۔ روزی کمانے کے جتنے ڈھنگ ہیں سارے ان 2 جملوں میں آ گئے ہیں، یہی تو جوامع الکلم ہے، اور کیا ہے؟ کسب الرجل بیدہ، ہر وہ کام جس میں انسان کے اپنے ہاتھ، اپنے دماغ، اپنے آنکھ، اپنے قوت، اپنی عقل کو دخل ہے، اپنے پاؤں کو، اپنے صلاحیتوں کو دخل ہے، وہ حلال ہے، سب سے بہتر ہے۔ وکل بیع مجرور، اور اس میں پھر وہ ہر وہ بیع جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہے۔ اب یہ پوری تجارات جو ہے نا اس کے اندر آ گئیں، مصنوعات اس میں آ گئیں، تجارت کے جتنے طریقے دنیا میں مروج ہیں، چاہے دکان پہ بیٹھ کے تجارت کرتا ہے، کوئی آدمی چیزیں تیار کر کے بیچتا ہے، کوئی آدمی زرعی رقبے حاصل کر کے اپنی گندم کما کے بیچتا ہے، کسی بھی انداز کی تجارت ہے مبرور، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے عین مطابق، وہ سب سے بہتر روزی ہے۔ ان 2 فکروں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ بتا دیا ہمیں۔ اچھا، اسی بنیاد پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے حوالے سے بالخصوص التاجر الصادق الامین یحشر یوم القیامت مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ حسن درجے کی صحیح روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التاجر، تجارت کرنے والا، صادق جو سچ بولتا ہے، اپنی چیز وہی بتاتا ہے جو ہے، جس معیار کی، جس درجے کی ہے وہی بتاتا ہے۔ چیز ہو 3 درجے کی، کہے جی میری اول درجے کی چیز ہے، جھوٹ ہو گیا۔ چیز میں نقص ہے، بتاتا ہے کوئی نقص نہیں، جھوٹ ہو گیا۔ التاجر الصدوق، سچ بولنے والا تاجر، امین جو خیانت نہیں کرتا کسی کی، کسی سے دھوکہ نہیں کرتا، کسی کا ناجائز طریقے سے مال نہیں ہڑپ کرتا، کسی انسان کی روزی کو ناجائز طریقے سے نہیں غبن کرتا۔ التاجر الصدوق الامین، ان فکروں کے مطابق اپنی زندگی بنا لیں۔ تجارت کرتے ہیں تو سچے بنیں اور امین بنیں، خیانت سے باز آ جائیں۔ یہ کیا حشر ہے؟ یحشر مع النبیین، انبیاء کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور اگر اتنا زیادہ نیکیاں نہ کما سکا کہ انبیاء کے ساتھ کھڑا ہو تو صدیقین کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اگر اتنا بھی اعلیٰ ترین درجے حاصل نہ کر پائے تو پھر شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اگر شہداء کے مقام تک بھی نہ پہنچ پایا وہ تاجر صادق امین، تو صالحین کے ساتھ تو ضرور ہے۔ یہ رفقا منعم علیہ قرآن مقدس کی اصطلاح میں۔ آپ روز مرہ دعا مانگتے ہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائیو۔ سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پہ اے اللہ تیرا انعام ہوا ہے۔ سورہ نساء نے بتایا کن پہ انعام ہوا ہے، انبیاء پہ، صدیقین پہ، شہداء پہ، صالحین پہ، اور انہی کے ساتھ آپ کی رفاقت ہو جائے گی، یعنی انبیاء کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا صدیقین کے ساتھ یا شہداء کے ساتھ یا صالحین کے ساتھ، تو مزہ آ گیا نا قیامت کے دن۔ یہ شرما، یہ کس طریقے سے صرف تجارت میں صداقت اور امانت پیدا کرنے سے ہمیں یہ خوش نصیبی حاصل ہو جائے گی، ہماری قیامت بن گئی گویا۔ روزی بھی اللہ پاک دے گا، حلال روزی ہمیں ملے گی۔ روزی حرام میں بھی مل جاتی ہے لیکن جہنم رسیدگی ہوتی ہے، اس میں سزائیں ملے گی قیامت کے دن۔
چونکہ فکر آخرت نہیں ہے اس وقت، اس بنیاد پہ انسان تجارت میں بھی غبن کرتے ہیں اور ملازمتوں میں بھی ناجائز کام کرتے ہیں، اسی طرح ٹھیکے اور پبلکی کاموں میں بھی دھوکے بازیاں چلاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ فکر آخرت نہیں رہی، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا احساس نہیں رہا۔ اگر یہ احساس پیدا ہو جائے، اور یہ احساس کس طرح پیدا ہوگا؟ قرآن پڑھنے سے پیدا ہوگا، حدیث پڑھنے سے پیدا ہوگا، یاد رکھنا۔ ٹھیک ہے، آپ کو معاشیات کے مضامین پڑھ لیں، آپ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں آپ یہ طبعی علوم بھی سیکھ لیں، سائنسی علوم جان لیں، فلکیات کی مہارت حاصل کر لیں، زمینی زرعی رقبے وغیرہ ناپنے کے طریقے بھی جان لیں، سارے علوم عرضی سیکھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم ویسے گھر میں بھی تو سیکھتے رہتے ہیں، عورتیں روٹی پکانا سیکھتی ہیں، سالن تیار کرنا سیکھتی، یہ بھی تو ایک فن ہے، تعلیم ہے۔ اسی طرح آپ نے بھی اگر سائنسی یا یہ طبعی علوم سیکھ لے، اچھی بات ہے، لیکن نہیں سیکھا تو کیا نہیں سیکھا؟ قرآن نے جو بتایا تھا کہ کائنات کا مالک کون ہے، قرآن نے جو بتایا تھا کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، اس میں زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، نہیں ہمارے ذہن میں آئی تو یہ بات نہیں آئی، یہ کس طرح آئے گی؟ قرآن مقدس کا مطالعہ کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، آپ کے اقاویل، آپ کے فرامین کا مطالعہ کریں، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، تب پتہ چلے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہت بڑی اسلامی ریاست میں، جو دنیا میں کسی مسلمان کی اس وقت اتنی بڑی ریاست نہیں ہے، یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، جتنی سیدنا عمر کی ریاست تھی نا، آج اس وقت 55 ملک ہیں مسلمانوں کے، 55 یا 56 57 ملک ہیں، چھوٹے موٹے سارے مل کے، کوئی بھی ایک ملک اتنا بڑا نہیں ہے جتنا حضرت عمر کے پاس حکومت تھی، اسلامی ریاست۔ افریقہ کے بربر کے علاقے، آپ کے کرمان بلوچستان کا علاقہ اور تاشقند کے علاقے شمال کی طرف، اور افریقہ کے دور دراز کے علاقے، ان تمام پہ حکومت تھی کس کی؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پتہ ہے انہوں نے ایک چٹھی جاری کی تھی پوری اسلامی ریاست کے بازاروں کے لیے، عمال جو گورنر تھے مقرر، ان کے پاس چٹھیاں بھیجیں کہ میری اسلامی ریاست میں بازار میں وہ شخص بیٹھ سکتا ہے جو اسلامی نظام تجارت کو جانتا ہے، جس کو اسلامی نظام تجارت کا پتہ نہیں ہے اسے اسلامی بازار میں مت بیٹھنے دو، وہ حرام کاروبار کرے گا، سودی کاروبار کرے گا، لوگوں کو ناجائز لوٹے گا، اس کو بازاروں میں مت بیٹھنے دو۔ یہ کیوں جاری کی تھی سیدنا عمر نے چٹھی؟ اسی بنیاد پہ جاری کی تھی کہ مسلم معاشرہ رہے، بے ایمانوں کا معاشرہ نہ بنے، حرام خوروں کا معاشرہ نہ بنے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، قانون دے دیا رب کائنات نے، تجارت حلال ہے اور ربا حرام ہے، سود حرام۔ آج معیشت میں سود گھس آیا ہے، اور وہ دور ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سود ہر انسان کے نتھنے تک پہنچے گا، اس کا دھواں، وہ دھواں ہر ایک تک پہنچ رہا ہے بینکوں کے ذریعے۔ آپ جتنے دور بھاگیں، ہمارا ملکی نظام چونکہ سود پہ ہے، ہم ملکی نظام سے نہیں نکل سکتے، اس معنی میں تو ہم مجبور ہیں۔ لیکن میرے بھائی، جس حد تک آپ کا جبر نہیں ہے، اس میں آپ کیوں سود لیتے ہیں دیتے ہیں؟ نہ لیں نہ دیں، بینکوں سے کاروبار بند کر دیں، آزاد تجارت کریں، آپ حلال روزی کمائیں، حلال مزدوری کریں، بینکوں سے سودی معاملات نہ کریں۔ بعض بینک کے یہ یوں ہاتھ نہیں لگاتے سود کے لیے، یہ اس طرح ہاتھ لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ رقم دیتے ہیں نا، ایک مثال دیتا ہوں ان کی، یہ کئی میزان وغیرہ بینک والوں نے کہ ہیلا نکالا ہے، یہ ہیلے والے ہیں نا، ہیلا نکالا ہے، 10 لاکھ روپیہ آپ کو مل گیا ایک پلاٹ پہ عمارت بنانے کے لیے، کاغذوں میں وہ پلاٹ بینک کے نام کر دیا اپنے بے، اب اس پلاٹ کا مالک بن گیا بینک،
بینک کہتا ہے کہ ہمیں کرایہ دو اس کا، کیونکہ اس کے مالک ہم ہیں اس پلاٹ کے، یہ 10 لاکھ تمہارے پاس یہ قرض ہے، اس کی قسطیں ادا کرو، مکان تیار کر لو، قسطیں ادا کرتے رہو، جب پوری قسطیں ادا کر دو گے اس وقت تک ہم اس پلاٹ کا کرایہ لیں گے تم سے، اور جب یہ قسطیں ادا ہو جائیں گی یہی پلاٹ ہم تمہارے نام پھر بیع کر دیں گے۔ یہ صرف ہیلا ہے اور کچھ بھی نہیں، سود کو کرایہ کا نام دے کے کھا رہے ہیں، وہی سود ہے، کوئی کرایہ نہیں۔ کیوں؟ یہ بیع بنی ہی نہیں۔ بیع وہ ہوتی ہے جس میں مالک اس میں تصرف کر سکے۔ اگر یہ پلاٹ بینک کی ملکیت تھا، بینک اس کو بیچ سکتا نا، حالانکہ معاہدے میں کہ بیچے گا نہیں، قسطیں ادا کرے گا، قسطیں ادا کرنے کے بعد بینک مجبور ہے کہ اسی کے نام پہ بل کر دے، تو بیع کہاں ہوئی؟ بیع تو ہوئی نا۔ یہ صرف بیع کا نام دے کے اور کرایہ کا نام دے کے سود کو حلال کرایا جا رہا ہے۔ خنزیر کو بکری کہہ کے نام کرو، یہ بکری ہے خنزیر نہیں ہے، تو حلال ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ سود ہے، اس سے بچو، چاہے وہ کرایہ کے نام سے آپ کو دے رہے ہیں یا سود کے نام سے، پرافٹ کے نام سے آپ کو دے رہے ہیں، بہر صورت حرام ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ دو نظام ہیں، ایک نظام ہے روزی کمائیں، خود کھائیں، بچوں کو کھلائیں، اہل عیال کو کھلائیں، اور اقربا مساکین فقراء کو کھلائیں۔ کمانا صرف اس لیے نہیں کہ اسے جمع کر کر کے گن گن کے رکھیں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ ایحسب ان مالہ خلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انها علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ مذمت کیا قرآن مقدس نے ایسے ذہن کی جو کماتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، خرچ نہیں کرتا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، میرے پاس ایک اشرفی ہے، دینار سونے کا ہوتا تھا، ہم اسے اشرفی کہتے ہیں، میرے پاس ایک اشرفی ہے، میں کہاں خرچ کروں؟ فرمایا اپنے آپ پہ خرچ کرو۔ اس نے عرض کی جناب ایک اور ہے، فرمایا اپنی بیوی پہ خرچ کر۔ اس نے عرض کیا اور ہے، فرمایا اپنے بچوں پہ خرچ کر۔ اس نے کہا اور ہے میرے پاس، فرمایا پھر اسی طرح اقرب فالاقرب سب پہ خرچ کرتا جاؤ۔ آپ نے کسی مرحلے پہ یہ نہیں فرمایا کہ اس کو بند کر کے رکھ دے۔ مال اس لیے ملتا ہے کہ اس کو خرچ کیا جائے۔ کسی کو رقبہ ملا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ رقبہ میرا ہے۔ ان الارض للہ، قرآن کہتا ہے زمین تو اللہ کی ہے، یورثها من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے، اور ایک محدود وقت کے لیے دیتا ہے۔ کون سا محدود وقت؟ جب تک اس کی زندگی ہے۔ اسے دیا کہ تو اس میں محنت کر، کاشت کر، اللہ کی زمین سے فائدہ اٹھا، یہ زمین دانہ اگا نکالے گی، اس میں سے اپنی روزی بنا، اس میں سے زکوٰۃ فرض جو ہے وہ ادا کر، اور مساکین غرباء کو کھلا۔ اس کو بند کر کے نہیں رکھ سکتا۔ نزلنا من السماء ماء مبارکا انبتنا به جنات وحب الحصید والنخل باسقات لها طلع نضید رزقا للعباد۔ ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا، آسمان سے برکت والا پانی اتارا، کس نے؟ مالک نے۔ اب زمیندار جو ہے، جو کہتا ہے میرا رقبہ میری زمین، اگر آسمان سے پانی نہ آئے تو یہ دریا میں آئے گا پانی؟ یہ دریاؤں کا پانی بارش کا پانی ہوتا ہے۔ سورج اور چاند کی حرارتوں کے نتیجے میں مونسون ہوائیں، مد و جزر ہوتا ہے سمندروں میں، وہاں ہوائیں بنتی ہیں، ہوائیں پھر چلتی ہیں، اوپر کے علاقوں میں پہنچتی ہیں، وہاں بادل بنتے ہیں اور وہ برستے چلے جاتے ہیں، جہاں اللہ چاہتا ہے برسا دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے نہیں برستے۔ یہ سارا اللہ کا نظام ہے۔ بارش پڑ گئی زمین پہ، اب زمین کو حکم وہی دیتا ہے کہ تیرے اندر دانہ آیا تو اس کو اگا، درخت بنا۔ نزلنا من السماء ماء مبارکا، ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا۔ فانبتنا به جنات وحب الحصید، ہم باغات اگا دیتے ہیں تمہارے لیے، ہم اگا دیتے ہیں، اور دانے نکالتے ہیں اس زمین میں سے، گندم کا دانہ ہے، چاول کا دانہ ہے، چنے کا دانہ ہے، یہ دانے دالیں نکالتے ہیں۔ رزقا للعباد، کس لیے؟ لمبی لمبی کھجوریں نکالتے ہیں، قرآن مقدس میں ہے، کس لیے؟ رزقا للعباد، انسانوں کی روزی کے لیے۔
اگر کوئی بدبخت اس ساری آمدنی کو سمیٹ کے اکٹھا کر کے بند کر کے رکھ دے کہ مہنگی ہوگی بچے میں پھر فروخت کروں گا، یہ احتکار کہتے ہیں، بلیک مارکیٹنگ کہتے ہیں اسے، یہ ملعون ہے، اللہ کی اس پہ پھٹکار پڑتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا المحتکر ملعون، احتکار کرنے والا، بلیک مارکیٹنگ کرنے والا لعنتی ہے۔ خوردنی اشیاء کو کوئی بھی آدمی بند کر کے اس نیت سے رکھے کہ میں یہ مہنگی ہوگی بیچوں گا، نہ جائز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مسئلہ اس وقت نہیں تھا، یہ مسئلہ آج پیدا ہوا ہے، اور اس وقت اللہ کے رسول نے حل کر دیا، آج ہمیں فائدہ دے رہا ہے وہ۔ آج ہم اللہ کے رسول کا نام لے کے کہتے ہیں کہ لوگوں یہ گندم اور یہ چاول خرید کر کے، یہ چینی خرید کر کے بند کر کے مت رکھو، طلب اور رسد کا نظام تباہ نہ کرو۔ جس طرح طلب ہے رسد جاری رہنے دو تاکہ لوگوں کو چیزیں سستی ملیں۔ اگر بند کر دیا طلب تو رہے گی، لوگوں کو ضرورت تو رہے گی، لیکن رسد ختم کر رہے ہو، چیز نہیں پہنچے گی ان کے پاس۔ طلب اور رسد سے ایک دو نظام ہیں جس کی وجہ سے معیشت مستحکم رہتی ہے اور انسانوں کو ضرورتیں مہیا ہوتی رہتی ہیں۔ اگر اس میں کسی ایک فریق نے قدغن پیدا کر دی تو اس سے تباہی آتی ہے، جس پہ اللہ کی پھٹکار اور اللہ کی لعنت آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ مسئلہ فرما دیا تھا، اور آج ہمارے معیشت کے مسائل کو حل کر رہا ہے۔ یہ چینی بلیک کرنے والے بدماش، بڑے تاجر، گندم کو خرید کر کے یہ بند کر کے دوسرے ملکوں میں نکالنے والے اور سبسڈی لے کے پھر وہاں سے پھر دوبارہ لانے والے بدماش، یہ تاجر، یہ تباہ کن نظام برباد کر رہے ہیں معیشت کے نظام کو۔ یہ اللہ کے رسول کی گرفت میں آئیں گے، اللہ کی گرفت میں آئیں گے، کسی وقت ان پہ اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے، اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ آپ نہ اس بڑے نظام میں شرکت کریں اور نہ چھوٹے نظام میں۔ دیکھو بڑا تاجر تو ہزاروں من خریدتا ہے، چھوٹا تاجر 100 من 200 من خریدتا ہے۔ ذہن تو ایک ہی ہے نا کہ چیز مہنگی ہوگی بیچیں گے، نہیں آپ رکھیں چیز لیکن کھلا کر کے رکھیں، مارکیٹ میں رکھیں، خریدار صارفین ان کو چینی کی ضرورت آپ مہیا کریں، گندم کی ضرورت مہیا کریں، چاول کی ضرورت مہیا کریں۔ اس کو بند کر دیں کہ میں نہیں دیتا، یہ ناجائز ہے۔ مہنگی ہوتی چلی جائے ایسا ایسا تدریجاً نظام کے تحت، کوئی حرج نہیں، آپ مہنگا کرتے جائیں، لیکن بند کر دیں کلی طور پہ، یہ ناجائز ہے، احتکار ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے ہمیں اس کی رہنمائی کر دی ہوئی ہے۔ یہ سود کے جتنے طریقے اس وقت مروج ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو منع قرار دیا ہے، تجارت کو حلال قرار دیا ہے۔ تجارت میں اور برکت ہے، زراعت میں اللہ کے رسولوں کے مطابق کی جائے تو برکت ہے۔ آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے دور کا واقعہ ہے، ایک آدمی ایک پہاڑی علاقے میں کھڑا ہے، آسمان پہ ایک بادل تھا، بادل میں آواز آئی عشق حدیقت عبداللہ، عبداللہ کے باغ کو پانی پلاؤ۔ اس نیچے کھڑے آدمی نے یہ آواز سنی، عبداللہ کے باغ کو پانی پلاؤ۔ اس بدلی میں گرج پیدا ہوئی، گرج پیدا ہونی تھی پھیلتی چلی گئی، تھوڑی دیر بعد دھواں دھار بارش شروع ہو گئی، پورا علاقہ اٹ گیا پانی کے ساتھ، اور سارا پانی میدان کا جمع ہو کے ایک کھالے میں نالے میں اکٹھا ہو کے بہہ پڑا اور چل پڑا ایک طرف۔ یہ شخص بڑا حیران کہ سارا پانی ایک ہی طرف جا رہا ہے، یہ ساتھ ساتھ چل پڑا کہ دیکھوں ماجرا کیا ہے۔ چلتے 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 بہت دور جگہ پہنچا تو دیکھا واقعی ایک باغ ہے بہت بڑا، کھیتی ہے ایک بہت بڑی، اس میں ایک آدمی کسیاں لے کے کھڑا ہے اور وہ پانی کو لگا رہا ہے مختلف جگہوں پہ۔ اس نے پوچھا یار مسمو کا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے کہا کہ کوئی وجہ یار نام تو بتا۔ اس نے کہا میرا نام عبداللہ ہے، وہی نام جو بادل میں سنا تھا۔ اس نے کہا یار کیوں پوچھا تو نے میرا نام؟ اس نے کہا تیرا نام اس لیے پوچھا ہے کہ جس بادل کا یہ پانی ہے اس میں تیرا نام لے کے کہا گیا تھا اس کے باغ کو پانی پلاؤ۔ تو بھائی یہ بتا تو اس میں کرتا کیا ہے؟
اچھا یہ بتائیں، اللہ کے رسول جو پہلے زمانے کی بات ہمیں بتائیں گے، اس میں کوئی غرض اور مقصدیت ہوگی یا یہ یوں قصے کہانی کے طور پہ بتائیں گے؟ آپ قصے کہانیاں نہیں سناتے تھے، اس میں مقصدیت ہے، ہمیں ایک رہنمائی ہے، آپ کے ایک ایک جملے میں رہنمائی ہے، ایک ایک فکرے میں رہنمائی ہے۔ آپ نے اگر کسی کو ڈانٹ پلائی ہے اس میں بھی رہنمائی ہے، اس میں بھی ایک رہنمائی موجود ہے، میں ابھی بتاتا ہوں۔ کیا کرتا ہے بھائی تو اس باغ میں؟ کہنے لگا اس کی آمدنی سمیٹتا ہوں، تیسرا حصہ، 3 حصے کرتا ہوں، تیسرا حصہ میں خیرات کر دیتا ہوں، ایک حصہ میں اپنے بچوں کے لیے سال کی روزی بناتا ہوں، اور ایک حصہ اسی باغ کی دیکھ بھال، رکھوالی، ملازمت، نوکر چاکر ان پہ خرچ کرتا ہوں۔ یہ ہے میرا طریقہ۔ اس کا مقصد یہ ہے اس نے اپنی کمائی کی منصوبہ بندی کی تھی۔ ہم ذرا سوچیں، اپنے زرعی رقبوں کی آمدنی کی منصوبہ بندی ہم نے کی ہوئی ہے یا ہم نے تجارت کی ہے؟ کیا منصوبہ بندی ہے ہمارے پاس کہ آمدنی کتنی ہے، اس آمدنی کو کس نہج پہ خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کتنا نکالتے ہیں، غرباء فقراء پہ کتنا تقسیم کرتے ہیں، بچوں پہ کتنا خرچ کرتے ہیں، اور باقی کاروبار کے لیے کتنا چھوڑتے ہیں؟ کبھی منصوبہ بندی کی ہم نے؟ کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول یہی بتانا چاہ رہے ہیں۔ البتہ ایک تبدیلی آپ نے کر دی، اس وقت وہ تیسرا حصہ خیرات کرتا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، امت محمدیہ کے لیے آسانی ہے، 20واں حصہ خرچ کریں، اور اگر تجارت کا مال ہے تو 40واں حصہ خرچ کریں، فرض ہے، 40واں حصہ فرض ہے خرچ کرنا تجارت کے اموال میں، اور زرعی رقبوں کی آمدنی میں 20واں حصہ، اور اگر وہ ہے بارانی یا سیلابی اس میں 10واں حصہ۔ یہ ہے فرض جو اس وقت رکھا گیا ہے ہمارے اوپر، وہ ہمارا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب 20 من میں سے 1 من وہ ہمارا نہیں، وہ ہے مساکین، غرباء اور یتامہ کا، فی سبیل اللہ کا، اللہ کے دین کے اعلاء کے لیے، بلند رکھنے کے لیے، کاروبار میں لگانے کے لیے، یہ اس مقصد کے لیے ہے، تو وہی ہمیں خرچ کرنا چاہیے، وہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ لیکن ہم نہیں دیتے اگر 20واں یا 40واں یا 10واں حصہ، تو اس کا مقصد ہے ہم نے محتاجوں، غریبوں، ضرورت مندوں کا حق مار لیا، دوسروں کا حق کھا رہے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، ظلم تو اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ بچوں اور بچیوں میں باپ مرنے والا اپنے بیٹوں کو جائیداد منتقل کر کے چلا جاتا ہے اور اپنی آخرت برباد کر لیتا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، ارے اپنی اولاد میں عدل کرو، برابری کرو، کسی اولاد کا حق مت مارو، بیٹی ہیں ان کا حق پورا دو، وراثت ہے تو 2 بیٹیاں 1 بیٹے کے برابر، 2 بہنیں 1 بھائی کے برابر، بیوی کو 8واں حصہ یا 4تھا حصہ، ماں کو 6ٹھا حصہ یا 3را حصہ۔ یہ قرآن مقدس نے ہمیں بتایا ہے، اختصار کے ساتھ میں بتا رہا ہوں نظام وراثت۔ اس میں اگر ہم نے ہیرا پھیری کی، یہ ذہن میں رکھے کہ میری جائیداد ہے، میں جس طرح چاہوں خرچ کروں، یہ تیری نہیں ہے، تو نے غلط سمجھا ہے، یہ اس کی ہے جس نے تجھے دی ہے۔ دی کس طرح ہے؟ جس نے تجھے عقل دی ہے، جس نے تیرے اس جسم میں طاقت دی ہے، جس سے تو ہل چلاتا ہے، ٹریکٹر چلاتا ہے، جس سے تو کام کرتا ہے، جس سے تو دکان پہ بیٹھ کے کاروبار کرتا ہے، یہ ساری صلاحیتیں کس نے دی ہیں؟ اس نے دی ہیں، اس کی ہے، یہ اس کا حکم چلے گا، تیرا حکم نہیں چلتا۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سمجھانے کے لیے فرمایا کہ یار، ایک صحابی نے پوچھا، اس کے جواب میں فرمایا، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ایو صدقہ افضل، سب سے بہتر خیرات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس وقت خیرات کر جب تم بالکل ٹھیک ٹھاک درست ہے، صحت مند ہے، طاقتور ہے، تجھے مال کی ضرورت ہے، پھر خرچ کر اپنی ضرورت کو ایک طرف کر کے، یہ سب سے بہتر خیرات ہے۔ اور اگر تو اپنی صحت میں، اپنی جوانی میں، اپنی طاقت میں نہیں خرچ کرتا، کماتا رہتا ہے، کماتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے، کماتا رہتا ہے، اور جب دیکھا نا بیمار پڑ گیا ہوں، موت کے قریب ہے، اب فرشتہ آنے والا ہے، اب کہتا ہے اچھا میرے بعد فلانے کو اتنا دے دینا، فلانے کو اتنا، یہ تو تیرا ہے ہی نہیں، یہ تو فلانے کا بن چکا ہے،
اس خیرات میں کوئی فائدہ نہیں ہے تیرے لیے. خیرات صحیح وہی ہے جو صحت کے وقت میں تو نے کی، تندرستی کے وقت میں تو نے کی، جب تجھے اپنی ضروریات درپیش تھی، اپنی ضروریات کو ایک طرف پھینک کے پھر خرچ کیا. یہ ہے مزہ خرچ کرنے کا، اس میں تجھے اجر اور ثواب ملے گا. سب سے بہتر خیرات یہی ہے. یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں احل اللہ البیع وحرم الربا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اس کا ترجمہ بھی ذرا سن لیں. اللہ ربا مٹاتا ہے اور خیراتوں کو بڑھاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو سودی کاروبار کرنے والے ہیں اس سال ایک فیکٹری، اگلے سال 2 فیکٹریاں بن جاتی ہیں، اس سے اگلے سال 3 فیکٹریاں بن جاتی ہیں. وہ تو مال بڑھ رہا ہے ان کا. یمحق اللہ الربا، قرآن کہتے کہ ربا مٹ جاتا ہے. تو یہ کیسے بات بنی؟ سمجھ نہیں آئی. یمحق اللہ الربا، ربا مٹاتا ہے، مٹ جاتا ہے، قرآن کہتا ہے. لیکن جب ہم واقعات میں دیکھتے ہیں تو فیکٹری در فیکٹریاں بنتی چلی جا رہی ہیں سودی کاروبار میں. اس کا پہلا جواب تو یہ ہے، یہ اروڑی آپ جانتے ہوں گے، یہ گند خرابہ جہاں اکٹھا ہوتا ہے، یہ جب سارے محلے والے اروڑی پھینکتے ہیں وہ بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ بس وہ بھی ایک اروڑی ہے، وہ بڑھ رہی ہے تو اروڑی. بس اس کو اروڑی ہی سمجھیں، گند سمجھیں، غلاظت سمجھیں. غلاظت اکٹھی ہوگی سارے محلے کی تو وہ بڑھتی ہی چلی جائے گی. یہ بھی بڑھتی جا رہی ہے، اللہ نے ڈھیل دے دی ہے تو ہے گند، ہے غلاظت، بڑھ رہی ہے. ایک معنی تو یہ یمحق اللہ الربا، اور یہ اس کے لیے وبال، قیامت کی تباہی، قیامت کی بربادی. کس طرح تباہی اور بربادی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو فرمایا کہ ربا کھانے والا، کھلانے والا، گواہی دینے والا، لکھنے والا، سب لعنتی. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ. بینک میں بیٹھ کر لکھنے والا مینیجر، گواہ بننے والا، ضمانت دینے والا جو ضمانت دیتا ہے کہ میں ضامن ہوں، یہ بندہ فلانا ہے اور یہ قرضہ ادا کر دے گا، وہ ضامن. اور سود کھانے والا اور بینک کا اصل مالک جو کھلانے والا ہے، بینکوں کے مالک ہوتے ہیں وہ، یہ سب ملعون ہے، لعنتی ہیں. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ. سب پہ خدا کی پھٹکار اور لعنت. اور دوسرا مفہوم ہم نے دنیا میں دیکھا ہے، بہت سے لوگوں کو سود پر رقمیں لیں لیکن نتیجتاً وہ تباہ اور برباد ہو گئے. ایک نسل میں یا دوسری میں یا تیسری میں تباہی آ جاتی ہے. یہ بہت سے تجربات معاشرے میں موجود ہیں. فاعتبروا یا اولي الابصار. میں نے خود ایک دیکھا، پہلے بھی میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں ساتھیوں کو یہ واقعہ. ایک ساتھی کا محلے کا آدمی تھا، اس کا پورا کاروبار سود کا تھا. جس دن وہ مرا اس کے ٹرک چل رہے تھے، 5-6 دکانیں تھی شہر کے اندر، 30 تولے نقد سونا پڑا تھا اور دیگر سامان گھر کا وہ سوا. اس کے بیٹے کو میں نے دیکھا خود آپ، یہ مکئی کی چھلیاں ہوتی ہیں نا، جو مکئی کے سٹے، یہ ابال کے ٹوکری پہ رکھ کے محلے میں بیچتا پھر رہا تھا. پورے ٹرک گئے، تجارت گئی. سونے کے وہ جو بنے ہوئے تھے، یہ کوئی عربی میں ہاں وہ ہوتے ہیں، وہ سارے 30 کے 30 وہ تباہ ختم ہو گئے، جائیداد ختم ہو گئی. اور بیٹا اس کا خود آپ آخری عمر میں وہ مکائیاں ابال کے اور سر کے اوپر رکھ کے فروخت کرتا ہوا ہم نے خود دیکھا ہے. دنیا میں ہی تباہی آ گئی. ہمارے ایک اور ساتھی نے ٹریکٹر لیا تھا بینک سے، 4.5 لاکھ کا اس وقت آتا تھا، آج کل پتہ نہیں کتنے کا آ رہا ہے. ایک بینک سے لیا تھا ٹریکٹر، دیتا تو کوئی کمپنی ہے، سرمایہ بینک مہیا کرتا سود پہ. اس کا اپنا لفظ ہے، میں 9 لاکھ روپے ادا کر چکا ہوں لیکن میرے اوپر قرضہ اسی طرح کھڑا ہے. ہر 6 ماہی میں وہ قسط دیتا، اگلے 6 مہینے تک وہ پھر اسی طرح آ جاتی. پھر ایک قسط دیتا، اگلے 6 مہینے میں پھر اسی طرح قسط بن جاتی. میں نے کہا 1 بیگھہ رقبہ بیچ اور جان چھوڑا. اس نے میرے مشورہ مان لیا
ایک بیگھہ فروخت کر کے اور وہ یک لخت رقم دے کے آیا، جان چھڑا لی بینک سے۔ تو یہ بینکوں کا معاملہ جو ہے نا تباہ کن ہے، ان سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اولاد کو بچائیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ربا کو مٹا دے اور صدقات کو بڑھائے گا۔ آخرت کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر فرمائی بہشت کی اور جہنم کی۔ عالم برزخ میں پہنچ گئے تھے، جبریل لے گئے تھے آپ کو، بہشت کی سیر فرمائی، اس میں آپ نے کوثر کو بھی دیکھا، کوثر کے ارد گرد جو خیمے تھے ان کو بھی دیکھا، محلات دیکھے، پوچھے کس کے ہیں، بتائے گئے۔ سیدنا عمر کا محل بھی دیکھا تھا آپ نے، سنتے رہتے علماء سے۔ اور جب جہنم کی طرف فرشتہ لے گیا تو ایک جگہ آپ ٹھہر گئے، دیکھا کہ خون کی نہر بہہ رہی ہے، گندی خون اور پیپ کی گندی نہر بہہ رہی ہے۔ اس کے درمیان میں ایک آدمی کھڑا ہے، وہ تیرتا ہوا نکلتا ہے بہر ایک آدمی کھڑا ہے بٹے لے کے، جو ہی وہ کنارے پہ آتا ہے اس کا منہ کھلا ہوا ہے، وہ اس کو منہ میں بٹا مارتا ہے اور وہ پھر وہیں جا پہنچتا ہے، درمیان میں نہر کے درمیان میں جا پہنچتا ہے۔ جبریل سے پوچھا، اے جبریل یہ کون شخص ہے بدبخت جو جہنمیوں کی لہو پیپ میں تیر کر رہا ہے؟ جہنمیوں کی لہو پیپ اکٹھی ہو کے جا رہی تھی۔ جبریل امین نے فرمایا یہ سود خور ہے، سود پہ رقمیں دیتا تھا لوگوں کو اور اس کے منافع کماتا تھا، یہ اس کو سزا دی جا رہی ہے اسی کی۔ ایک روایت یہ ہے، دوسری روایت سندن کچھ کمزور ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کا پیٹ بہت بڑا بن گیا، اس میں سانپ ہیں بڑے بڑے، اژدہا، خوفناک قسم کے سانپ گھوم رہے ہیں اس کے پیٹ میں، اسے ڈس رہے ہیں اور وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون بدبخت ہے؟ اس نے کہا آکل الربا، یہ سود کھانے والا ہے۔ یہ تو اس عالم کی بات۔ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربا کا کاروبار کرنے والا انسان، اس کا معمولی جرم اتنا ہے جس طرح کہ اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا بری بات ہے یہ، اس لیے اس سے اجتناب کریں اور برتیں۔ احل اللہ الربا احل اللہ البیع وحرم الربا۔ بیع کے حوالے سے بات لمبی ہوگی، آپ کا وقت میں زیادہ نہیں لینا چاہتا، اور بہت سی صورتیں ہیں جس میں یہ باغات ہیں، سالوں سال بیچتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ کچے پھلوں کا بیچنا ناجائز ہے، کچی کھیتی کو بیچ دینا ناجائز ہے۔ یہ بہت سی صورتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ اور آج کل جو جوئے کی اقسام چل پڑی ہیں، یہ سب کی سب اللہ کے رسول نے حرام بتائی ہوئی ہیں۔ آپ جو بھی صورت انٹرنیٹ پہ چل رہی ہے، کوئی کاروباری لوگ کر رہے ہیں، بعض تو صرف وہمی کاروبار ہیں، سرمایہ ہے ہی نہیں، چیزیں نہیں ہیں، یوں ہی کاروبار چل رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میری کروڑ کی جائیداد ہے، آپ کتنا حصہ لیتے ہو؟ وہ کہتا ہے میرا 10 حصے ہو گئے، دے اتنے پیسے۔ اس کی جائیداد کا کوئی پتہ نہیں، کروڑ کی ہے بھی صحیح اس کے پاس یا نہیں۔ 10 لاکھ اس سے لے لیے، 10 لاکھ اس سے لے لیے، 10 لاکھ اس لے لے، یوں ہی ایک ہوائی تجارت ہو رہی ہے، سب یہ ناجائز ہے۔ جب تک چیز نہیں ہے، مبیع، سرمایہ، ان کا تعین ہونا چاہیے کہ یہ چیز ہے اس کو بیچتا ہوں، یہ سامان ہے اس کو بیچتا ہوں، معلوم ہونا چاہیے، میعاد معلوم ہونی چاہیے، اس میں فائدہ ہے۔ ایک آدمی چیز لے گا، دوسرا خریدے گا، وہ فائدہ اٹھائے گا۔ ایک ہی آدمی ساری ضرورتیں نہیں پوری کر سکتا اپنی، کسی نے جوتے بنانے ہیں، کسی نے کپڑا بنانا ہے، کسی نے کھیتی کرنی ہے، کسی نے مزدوری کرنی ہے، کسی نے پڑھانا ہے، کسی نے کوئی کام کرنا ہے۔ یہ تنوع ہے زندگی میں، ان تنوعات میں اصول دیے گئے ہیں، ضابطے دیے گئے ہیں۔ آپ موطا امام مالک کو اسی نقطہ نظر سے پڑھیں گے تو آج کے پورے مسائل کا آپ موطا مالک میں مل جائے گا، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اور میں الحمدللہ شاگردوں کو بتایا کرتا ہوں کہ یہ ضابطہ اس وقت ہمارے ہاں جو فلانی تجارت مروج ہے اس میں کام دے رہا ہے، دیکھ لو۔ ایک موطا کی عبارت بتاتا چلوں، موطا میں ہے کہ ایک گٹھڑی ہے، اس میں 100 چادریں ایک آدمی نے باندھی ہیں، ایک ہی جولہے کی بنی ہوئی، یعنی وہ جو کھڈی تھی نا پہلے زمانے میں، ایک ہی کھڈی کی، وہ ایک ہی طرح کی بنی جائے گی،
اس نے لکھا فلاں کھڈی کی چادریں 100 اتنا طول اتنا عرض، فلاں دھاگا استعمال ہوا، پیٹا فلاں تانا فلاں، یہ ساری کیفیت اگر لکھ دی ہے اس نے اور اس کے اندر 100 چادریں رکھ دیں، اوپر سے باندھ کے بند کر کے رکھ دیں، یہ بے جائز ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا ہے بے جائز ہے۔ اب اس سے آپ وہ تمام چیزیں جو فیکٹریاں نکالتی ہیں، جو کارخانے نکالتے ہیں، جو یہ کپڑا بننے والے فیکٹریاں نکالتی ہیں کپڑے، اور ان کی مہریں لگاتے ہیں کہ اس گانٹھ میں 100 دانہ ہے، اس میں 1000 ہے، اور اس کو پیک کر دیتے ہیں، چاہے آپ اس کو اندر سے نہیں دیکھتے لیکن اوپر لکھا ہوا ہے اس کے اوپر سارا کچھ، وہ بے جائز ہے اور حلال ہے۔ اب یہ 1300 سال پہلے امام مالک رحمہ اللہ ہمیں رہنمائی کر گئے ہیں، آج ہمیں کام دے رہا ہے۔ امام مالک کی رہنمائی کیوں تھی؟ احادیث کی بنیاد پہ تھی، اور وہ رہنمائی آج بھی ہمیں کام دے رہی ہے۔ ہماری تجارات جو عام طور پہ پیک شدہ چیزوں کی چلتی ہے اسی بنیاد پہ ہے کہ آپ جو یہ کھاتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بناتے ہیں جو، ان کے اندر جو پیک شدہ ہوتے ہیں درجنوں کے حساب سے یا سینکڑوں کے حساب سے چیزیں، تو وہ گن کے لیتے ہیں آپ اندر سے، اوپر لکھا ہوتا ہے، اس پہ اعتماد ہے کہ کمپنی نے یا کاروبار کرنے والوں نے صحیح لکھا ہے، اور چیز کے معیار کا بھی آپ کو پتہ ہے، اور اسی معیار پہ چیز نکل رہی ہے۔ اگر معیار پہ جھوٹ بولیں گے تاجر صادق امین نہیں رہے گا، اسی لیے تاجر صادق امین کہہ کے بتایا گیا ہے کہ تم جو چیزیں پیک کرو وہ صدق پہ مبنی ہونی چاہیے اور امین امانت کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ اوتیت جوامع الکلم ولم یؤتہن نبی قبلی۔ اللہ رب کریم ہمیں اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں ادارے کے طلباء اور دیگر اداروں کے طلباء نے بھی دعا کی درخواست کی ہے، اور اس کے ساتھ کچھ وفات پا گئے ہیں جماعتی